تھوڑا ٹائٹ ہے بس ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دست دعا برائے معرفت حجت خدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعات لیل والنہار ولیم وحافظا وقائدم وناصرا ودلیلم وعینا حتی تسکنہ ارزقا طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نادے علی مظہر العجائب تجدہ عونا لکا فی النوائب کل ہم وغم سینزلی بولایتک یا علی یا علی یا علی رب فاستجب دعانا واقبل ثناءنا واجمع بینی و بین اولیائنا بحق محمد وعلی والسیدہ والحسن والحسین صلوات اللہ علیہم اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم من الاولین والآخرین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بارئلہ ذکر آل محمد قبول فرما۔ جناب سیدہ کا صدقہ ذکر آل محمد کا ثواب بانیان مجالس کے جملہ مرحومین کے نام عمل میں درج فرما۔ حاضرین مجلس کے زندگی کے گناہ کبیرہ اور صغیرہ معاف فرما۔ میرا اللہ تجھے اپنی شان اور عظمت کا واسطہ زندگی کے سانس اتنے عطا کرنا جو حیدر کرار کی ولایت اور شبیر کے ماتم پر گزریں۔ زندگی کے آخری لمحاتوں دیدار علی نصیب فرما۔ میرا اللہ تجھے اپنی شان اور عظمت کا واسطہ حاضرین مجلس کے جملہ مرحومین کے درجات بلند فرما۔ اس مجلس اعلیٰ کے صلے میں جناب سیدہ کو ہم سے راضی فرما۔ بانی مجلس برادر عزیز وقار کے اس سعی و کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ مجلس آل محمد میں کوئی بیمار ہے تو مالک صحت عطا فرما۔ اگر کوئی گود حبیر علیہ السلام کے صدقے اولاد کے لیے ترستی ہے تو شبیر کا صدقہ ماتمی فرزند نصیب فرما۔ جو بندہ اپنے آپ کو شیعہ سمجھتا ہے ضرور آمین کہنا۔ میرا اللہ تجھے اپنی عظمتوں کا واسطہ آخری مصطفیٰ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ جب وارث پاک کا ظہور ہو جائے میری آنکھوں میں اتنی معرفت عطا کر کہ میں صاحب الامر کی نصرت کر سکوں۔ رب صلی اللہ محمد و آل محمد و اجل فرج آل محمد۔ کوشش کیجئے ایک صلوات مل کے بلند آواز سے میرے حسین کے نام پہ تلاوت فرمائیے۔ مجلس اعلیٰ کی قبولیت کے لیے بھی کوشش فرمائیں۔ صلوات با جماعت تلاوت فرما دے آل محمد کو۔ اپنے اپنے مرحومین کو یاد فرمائیے اور ان کی بلندی درجات کے لیے ایک ہدیہ صلوات۔ اجازت ہے ذکر آل محمد کا آغاز کیا جائے۔ مالک زمانہ آپ کو سلامت رکھے، مالک کبھی کسی کا محتاج نہ فرمائے۔ اگر آپ کی توجہ شامل آل ہو تو میں تذکرہ ولایت کا آغاز کر دوں۔ خداوند دو عالم نے ہر انسان کو اس زمانے میں بھیجنے سے پہلے ایک زندگی عطا فرمائی جس کا نام ہے روحانی زندگی۔ بے شک آپ سارے دن کے تھکے بیٹھے ہیں، کافی دیر سے ذکر امام حسین علیہ السلام جاری ہے، مگر اگر توجہ میرے ساتھ شامل حال رہی تو 14 کے ذکر کا لطف حاصل ہو جائے گا۔ اللہ نے اس زندگی سے پہلے ہر انسان کو زندگی عطا فرمائی۔ ڈاکٹر صاحب جس زندگی کا نام رکھا روحانی زندگی، اس زندگی میں نہ انسان کا وجود ہے، نہ انسان کا جسم ہے، نہ انسان کے اندر روح ہے، مگر بندہ زندہ ہے۔ سوال کیجئے کہ جب جسم نہیں، جب روح نہیں، جب وجود نہیں تو پھر یہ زندگی کیسی؟ تو معصوم نے فرمایا یہ اس وقت کی زندگی ہے جب خدا نے انسان کو یہ زندگی عطا کر کے اس سے عالم ذر میں 3 اقرار لیے تھے۔ پہلے اقرار کا تعلق قرآن کی آیت کے ساتھ ہے۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ وہاں عارف جس نے خدا کے وجود کو مانا
اس زمانے میں خدا کے وجود کا قائل صرف وہی بندہ ہوگا۔ پہلے اقرار کے بعد خدا نے دوسرا اقرار لیا، کیا میرا مصطفیٰ تمہارا نبی نہیں؟ ڈاکٹر صاحب وہاں جس نے محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا، اس زمانے میں بھی سرکار مصطفیٰ کا کلمہ گو صرف وہی بندہ ہوگا۔ اگر تیری توجہ مجلس میں شامل ہے تو اس جملے کے بعد مجلس مکمل ہو جائے گی، یہ ممبر پہ میرا وعدہ ہے۔ دو اقرار خدا نے لیے اور پھر خدا تیسری مرتبہ مخاطب ہو، آؤ پوری کائنات کی روح ہو، میرا تیسرا اقرار ہے کہ کیا مصطفیٰ کی رسالت کے بعد میرے علی کی ولایت کو تسلیم کرتے ہو؟ وہاں جس نے علی کی ولایت کو تسلیم کیا، اس زمانے میں بھی حیدر کرار کی ولایت کو وہی بندہ مانے گا۔ وہاں جس نے توحید کا انکار کیا وہ یہاں توحید کا منکر بنا۔ وہاں جس نے مصطفیٰ کی نبوت کا انکار کیا وہ اس زمانے میں مصطفیٰ کی نبوت کا منکر بنا۔ وہاں جس نے حیدر کرار کی ولایت کا انکار کیا وہ اس زمانے میں حیدر کرار کی ولایت کا منکر بنا۔ کوئی بندہ کسی کی تقریر سن کے شیعہ سنی نہیں ہوتا۔ اس زندگی کا تعلق اس زندگی کے ساتھ ہے جس جملے کے لیے میں نے مجلس شروع کی ہے۔ وہ پہلی زندگی تھی، یہ دوسری زندگی ہے، تیسری زندگی شروع ہوگی تیری موت کے وقت، اور چوتھی اور آخری زندگی ہوگی جب تم قبر سے اٹھایا جائے گا۔ میں ممبر آل محمد پہ اعتماد کے ساتھ جملہ کہہ رہا ہوں، اللہ نے ہر انسان کو 4 زندگیاں بنائی ہے، مگر کیا خوبصورت اتفاق ہے، ان چاروں زندگیوں کا مالک کل بھی علی تھا، آج بھی علی ہے۔ سبحان اللہ، مولا زندگی دراز فرمائے۔ ان 4 زندگیوں کا مالک کل بھی علی تھا، ان 4 زندگیوں کا مالک آج بھی علی ہے۔ پھر اللہ نے پوری کائنات کا نظام 2 لفظوں پہ بنایا ہے۔ ڈاکٹر صاحب تیسرا لفظ ہی نہیں، صرف 2 لفظوں پہ اس نے پوری کائنات کا نظام بنایا ہے۔ ذرا مسکرا کے جملہ وصول کیجئے، وہ کون سے 2 لفظ ہیں؟ ایک لفظ ہے حیات، ایک لفظ ہے موت۔ لغت عرب میں ان 2 لفظوں کے لیے نہ تثنیہ کا لفظ ہے اور نہ جمع کا لفظ ہے، یعنی پوری کائنات میں اس وقت جتنے انسان، حیوان، چرند پرند زندہ ہیں وہ کسی ایک حیات کی وجہ سے زندہ ہیں، اور زمانے میں جب جہاں جو جیسا مرے اس کی موت بھی صرف ایک ہے، زندگی بھی ایک ہے، موت بھی ایک ہے۔ نہ موت کے لیے 2 کا لفظ ہے، نہ زندگی کے لیے 2 کا لفظ ہے، نہ موت کے لیے جمع کا لفظ ہے، نہ زندگی کے لیے جمع کا لفظ ہے۔ اگر جناب مسکرا کر وصول فرمائیں تو مجلس مکمل ہو جائے۔ معصوم سے بچا گیا مالک اللہ نے جو 2 لفظوں سے پوری کائنات بنائی ہے، ہمیں بتا سکتے ہو کہ ان 2 لفظوں کا مرکز کیا ہے؟ تو معصوم نے فرمایا دنیا میں جہاں جہاں زندگی ہے، زندگی کا وجود محمد کے ساتھ ہے، اور جہاں جہاں موت ہے، موت کا وجود میرے علی کے ساتھ ہے۔ زندگی کا وجود مصطفیٰ کے ساتھ ہے، اور جو موت کا وجود ہے وہ میرے مولا علی کے ساتھ ہے۔ اب میں مثال سے سمجھاؤں، اس وقت کائنات میں کتنی جگہ پہ حیات ہے؟ کائنات میں جتنی جگہ پہ زندگی ہے اتنی جگہ پہ مصطفیٰ موجود ہے، اور کائنات میں جب جہاں جو مرے اتنے موقعوں پہ علی موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک جنگ میں کسی نے مولا علی سے پوچھا تھا، مالک ہمیں سمجھ نہیں آتی، آپ تو اپنے مقام پہ کھڑے رہتے ہیں، آپ تلوار بھی چلاتے ہیں تو آپ دوڑتے نہیں کسی کے پیچھے، مالک آپ کا گھوڑا بھی لاغر سا ہے، دبلا پتہ سا ہے، آپ کوئی طاقتور گھوڑا بھی استعمال نہیں کرتے۔ علی شہنشاہ نے فرمایا گھوڑا وہ رکھے جس نے کسی کا پیچھا کرنا ہو یا میدان سے بھاگنا ہو۔ میں حیدر ہوں، میں کرار ہوں، میں غیر فرار ہوں، میں نے بھاگنا نہیں، اور دوسری ضرورت کے لیے میں گھوڑا تب رکھوں جب میں نے کسی کا پیچھا کرنا ہو۔ یہ کلومیٹر 2 کلومیٹر تک اگر کسی کافر کو مارنا ہو تو میری تلوار لمبی ہو جاتی ہے۔ اور کیا موقع تھا جنگ احد کا، جو زخمی تھا وہ زخمی ہوتے ہوتے کہہ رہا تھا مجھے علی نے زخمی کیا۔ آرے بھائی جو مر رہا تھا ہر مرنے والے کی زبان پہ یہ کلمہ تھا مجھے علی نے مارا۔ اور جناب کمبر روایت کرتے ہیں میں نے دیکھا کہ احد کے کنارے علی مسکرا رہے تھے، وہ اپنی جگہ پہ کھڑے تھے مگر کائنات کے ہر ذرے میں علی ابن ابی طالب کی موجودگی واجب تھی۔ یہی وجہ ہے کہ حارث ہمدانی نے علی ابن ابی طالب سوال کہ مالک ہم نے آپ کا ایک فرمان سنا ہے۔ علی شہنشاہ نے مسکرا کے پوچھا حارث بتاؤ ہمارے ذریعے سے تم تک کیا فرمان پہنچا؟ مالک ہم نے سنا ہے کائنات میں کوئی مرنے والا
اس وقت تک مر ہی نہیں سکتا جب تک مرنے سے پہلے وہ دیدار وجہ اللہ نہ کرے۔ مالک یہ بات تو سمجھ آئی کہ آپ مومن کے لیے تسلی کے لیے آتے ہیں کہ زندگی تو نے ولایت علی پہ گزاری، کسی نے عشق علی میں کافر کہا، کسی نے عشق علی میں نصیری کہا، کسی نے پتہ نہیں کیا کیا القابات عطا کیے، اور علی شہنشاہ جب زندگی تھمتی ہے تو اسے تسلی دینے کے لیے مرنے سے پہلے اس کے سامنے آتے ہیں کہ گھبرانا نہیں، اب تیری قبر کا مالک بھی میں علی ہوں، تیرے نام عمل کا مالک بھی میں علی ہوں، تیرے سوال و جواب کا مالک بھی میں علی ہوں، تیری اگلی زندگی کی ہر منزل کا وارث بھی میں علی ہوں۔ سرکار بات یہ سمجھ نہیں آئی کہ مومن کے پاس تو تسلی کے لیے آتے ہیں، مگر ہم نے سنا ہے کہ مالک جو آپ کے دشمن ہیں وہ بھی اس وقت تک نہیں مر سکتے جب تک مرنے سے پہلے وہ آپ کو نہ دیکھیں۔ علی شہنشاہ نے فرمایا اسی بات کا تو ہماری ولایت کا مزہ ہے، ہم اپنے دشمن کی چارپائی کے گرد اس وجہ سے آتے ہیں کہ جس کو میرے مقابلے میں مانا تھا اب اسے مدد کے لیے بلا۔ ہم تو اپنے مومن کی مدد کے لیے آئے ہیں، آپ نے ہمارے مقابلے میں جس کو مانا ہے اب اسے مدد کے لیے بلائیے۔ سرکار کوئی تو وظیفہ ورد بتائیے کہ پتہ چلے کہ ہمارے گھر سے مرنے والا جانے والا مومن ہے، منافق ہے، استاد جی وہ حق کے رستے پہ جا رہا ہے یا وہ باطل کی موت مر گیا۔ معصوم نے فرمایا جب بھی تمہارے گھر سے کوئی جانے والا ہو تو اس کی چارپائی کے بالکل ایک قدم کے فاصلے پہ رکے رہیے۔ سرکار اس کے قریب رکنے کا کوئی فائدہ ہوگا؟ علی شہنشاہ نے مسکرا کے فرمایا اس کے قریب رکنا اگر مرنے سے پہلے اس کے لبوں پہ ہلکی سی مسکراہٹ آ جائے سمجھ لینا دیدار علی ہو گیا ہے۔ بندے تھوڑے ہوئے تو سارے انہیں بولنا چاہیے۔ زیادی صاحب فرماتے ہیں بندے تھوڑے ہوئے تو کم ظرف نہ ہوئے تو مجلس کا مقصد مکمل ہو جاتا ہے۔ آپ جو صبح سے ذکر آل محمد میں بیٹھے ہیں، میں نے کوئی گلہ نہیں کیا آپ کا، میں نے اپنی ڈیوٹی ادا کرنی ہے۔ کائنات کے ہر ذرے میں وجود علی ثابت ہے مذہب آل محمد میں، اور جہاں جہاں وجود علی ثابت ہے وہیں وہیں وجود مصطفیٰ ثابت ہے۔ ڈاکٹر صاحب قبلہ لوگ اعتراض کرتے ہیں جی شیعہ مذہب میں سرکار مصطفیٰ کی بات کم ہوتی ہے۔ جب بھی شیعہ کا ممبر سجتا ہے نا تو یہ علی شہنشاہ کے فضائل کا تذکرہ کرتے ہیں، اور کبھی کوئی ایسا موقع ہو کہ علی شہنشاہ کے فضائل نہ پڑھیں، بسم اللہ بھائی جان، تو یہ علی شہنشاہ کی پاک جوڑی کے فضائل سناتے ہیں، اور کبھی ایسا موقع ہو کہ علی شہنشاہ کے فضائل بھی نہ پڑھیں، جوڑی کے فضائل بھی نہ پڑھیں، تو سرکار مصطفیٰ کی پاک عزت والی بیٹی کے فضائل پڑھتے ہیں۔ ہماری قربانیاں کوئی کم ہیں؟ ہمارا تو یہ تذکرہ ہی نہیں کرتے، جب بھی ممبر سجدہ صرف علی کی بات کرتے ہیں۔ اصل میں تمہارے ساتھ معاملہ یہ ہوا کہ آپ نے ولایت سنی شیعہ کے ممبر سے، رسالت سنی اپنے ممبر سے، پھر وحدت سنی اپنے ممبر سے۔ کبھی ہمارے ممبر کے سامنے آ، پہلے ہم سے ولایت علی سن، پھر رسالت مصطفیٰ سن، رسالت مصطفیٰ کے بعد توحید سن۔ تجھے علی سمجھ میں آئے گا تو مصطفیٰ کی نالائن سمجھ میں آئے گی، مصطفیٰ کی نالائن سمجھ میں آ جائے گا تو مصطفیٰ کا اقتدار سمجھ میں آئے گا۔ اگر مصطفیٰ سردار کی تھوڑی بہت سمجھ آ جائے گی تو پھر خدا کو تلاش کرنا آسان ہو جائے گا۔ خدا وہ ذات ہے جس کا جسم نہیں، خدا وہ ذات ہے جو کسی خاص کیفیت میں ڈھلتی نہیں، خدا وہ قادر مطلق ہے جو سنتا ہے مگر اس کے کان نہیں، خدا وہ کائنات کا نمائندہ ہے جو دیکھتا ہے مگر آنکھ نہیں، خدا وہ کائنات کا ناظم ہے جو سونگتا ہے مگر ناک نہیں، خدا وہ کائنات کا نمائندہ ہے جو عطا کرتا ہے مگر اس کا ہاتھ نہیں، وہ کائنات کے ہر ذرے میں ہے مگر وہ چلتا نہیں، وہ جسم میں ڈھلتا نہیں، وہ رنگ میں نظر آتا نہیں، وہ کسی وجود میں ڈھلتا نہیں۔ پھر عام مذہب آل محمد کے دائرہ اقتدار میں زندگی گزار تاکہ ہم تجھے علی کا تعارف بھی کرائیں، ہم تمہیں مصطفیٰ کا تعارف بھی کرائیں، ہم تمہیں مصطفیٰ کے خدا کا تعارف بھی کرائیں۔ مجلس میں بندے 5 ہیں، 10 ہیں یا 50 ہیں، میں مذہب آل محمد کی توحید کا عقیدہ ممبر سے پڑھنے لگا ہوں۔ دربار تھا تیرے چھٹے مالک کا، اور ایک بندہ آ گیا دہریہ جو خدا کے وجود کا منکر ہے۔ عارف وہ کہتا ہے کہ کائنات میں خدا کا وجود نہیں، یہ کائنات اتفاق سے بنی ہے۔ سوال کرنے والے نے پوچھا کائنات کیسے بنی؟ وہ کہنے لگا 4 عناصر ملے تو انسان بن گیا، آگ پانی ہوا مٹی مل گئے تو انسان بن گیا، ایک انسان دوسرے انسان سے ملا تو انسانوں کی نسل چل پڑی۔ کائنات بنانے والا خدا کوئی نہیں۔ وہ دربار میں کھڑا تھا رسول کے بیٹے کا اور انکار کر رہا تھا صادق آل محمد کے خدا کا۔ سرکار نے فرمایا میرے خدا کا انکار تو کر رہا ہے
بتا میرے خدا کے مقابلے میں کوئی دلیل بھی ہے؟ توجہ میرے ساتھ رکھیے گا، توجہ شرط ہے مذہب آل محمد کی، توحید کا عقیدہ ممبر سے پڑھنے لگا۔ وہ کہنے لگا سرکار مجھے تھوڑی سی مہلت دیجئے، اطمینان دیکھیے گا رسول کے بیٹے کا۔ سرکار صادق فرمایا جا، قیامت کی صبح تک کا وقت ہے، میرے خدا کے مقابلے میں کوئی دلیل لے آ۔ ارے بھائی یہ گھر آیا، اس نے بوتل اٹھائی، اس میں 4 قسم کے غلیظ مادے رکھے، 4 قسم کے غلیظ مادے بوتل میں رکھ کے اس نے بوتل رکھی دھوپ میں۔ میں مذہب آل محمد کے اس عالم کی کتاب کا جملہ نقل کرنے لگا ہوں کہ جو شیعہ کی گردن پہ حجیت کے برابر درجہ رکھتا ہے، نام نامی جس کا شیخ صدوق ہے، جس نے مذہب آل محمد میں پہلی توحید کو ثابت کرنے کے لیے کتاب لکھی التوحید۔ اس نے دھوپ پر رکھی بوتل، 4 دن کے بعد اس بوتل میں پیدا ہوئے کیڑے اس نے اٹھائی، دامن ابا میں بوتل چھپائی اور سرکار صادق کی محفل میں آ گیا۔ سرکار میں چند دن پہلے آیا تھا، میں نے ایک دعویٰ کیا تھا، سرکار نے فرمایا اپنا دعویٰ بھی دہرا دے، پھر تو نے مہلت مانگی تھی دلیل کی، پہلے دعویٰ بتا پھر دلیل دکھا۔ وہ کہنے لگا جی میں خدا کے وجود کا قائل نہیں، تم لوگوں نے تو مسجد کے دروازے بند کر دیے کہ یہ مسجد شیعہ کی ہے، یہ سنی کی ہے، یہ امام بارگاہ اس کا ہے، یہ امام بارگاہ اس کا ہے۔ میں صادق آل محمد کی محفل میں منکر خدا کے لیے تبلیغ دکھانے لگا ہوں۔ اس نے کہا جی میں نے دعویٰ کیا تھا کائنات میں خدا کا وجود نہیں، یہ کائنات اتفاق سے بنی ہے۔ سرکار نے فرمایا تیرا دعویٰ سن لیا، اب بتا کوئی دلیل بھی رکھتا ہے؟ اس نے اپنی ردا ہٹائی، اس نے بوتل نکالی، ممبر صادقی پہ بوتل رکھی، سرکار اس کو میں نے اٹھایا، اس میں 4 قسم کے غلیظ مادے میں نے رکھے، 4 دن کے بعد کیڑے پیدا ہوئے، تو ان کیڑوں کا سبب میں ہوں، جب سبب میں ہوں تو خالق میں ہوں، خالق میں ہوں تو مالک میں ہوں۔ سرکار نے فرمایا اے ان کیڑوں کے خالق ہونے کا دعویٰ کرنے والا بتا سکتا ہے ان کی تعداد کتنی ہے، بتا سکتا ہے مذکر کتنے ہیں، بتا سکتا ہے مؤنث کتنے ہیں، بتا سکتا ہے ان کی زندگی کتنی ہے، بتا سکتا ہے یہ رزق کہاں سے کھاتے ہیں، بتا سکتا ہے جب مریں گے تو کون سی مٹی پہ مریں گے، جب مریں گے تو کس بیماری میں مریں گے، جب مریں گے تو کتنی عمر میں مریں گے۔ اتنے سوال سننے کے بعد اس کی زبان کے اوپر اس کی انگلی آئی، کہتا سرکار یہ سب تو میں نہیں جانتا۔ سرکار نے فرمایا پھر میرا عقیدہ سن، جو سب کچھ میں نے پوچھا ہے یہ سب میں جانتا ہوں، جب میں خالق نہیں پھر تو کیسے؟ اے ہاتھ محتاج نہ ہو گیا جڑا تذکرہ ولایت واسطے بلند ہو گیا ذکر اللہ۔ یہ سب میں جانتا ہوں، پھر جب میں خالق نہیں پھر تو خالق کیسے؟ ایسی تبلیغ کرنا جو بندے علی کے دروازے پہ آ جائیں۔ اگر میں ممبر سنبھال کے دوں ہی گالیاں، میں لہجہ ہی سخت استعمال کروں، میں کسی کو مسلمان قابل ایمان ہی نہ سمجھوں، تو پھر آل محمد کے در پہ کون آئے گا؟ ایسی تبلیغ کا در سنا کہ لوگ آل محمد کے دروازے پہ اکٹھے آ جائیں۔ یہ نکلا صادق آل محمد سے درکار ہے، اور باہر نکل کے جو اس نے عقیدہ بتایا وہ کہتا ہے اگر اس کائنات میں کوئی خدا کا وجود ہے تو یہی صادق ہے۔ جب یہ جملہ کہہ چکا تو سرکار نے بندے کو بھیجا، اس بندے کو دوبارہ میرے دربار میں بلاؤ۔ جاتے ہوئے بندے کی وجہ بولا بھائی تمہیں کائنات کا مولا یاد کر رہا ہے۔ جب یہ واپس آئے نا سرکار صادق کو خدا سمجھ کے، تو صادق آل محمد سجدے میں تھے۔ سرکار نے فرمایا تیرے لیے ہدایت کا در کھولا ہے، گمراہی کے لیے نہیں ہدایت کے لیے، اب سوال کر، کوئی سوال تیرے ذہن میں ہے؟ سرکار میں نے آپ سے چند منٹ پہلے سوچا کہ آپ خدا ہیں۔ سرکار نے فرمایا جب واپس آئے تو پھر کیا سوچا؟ فرمایا میں سوچنے پہ مجبور ہو گیا اگر یہ خدا ہے تو یہ کس کا سجدہ کر رہا ہے؟ یہ معیار توحید ہے مذہب آل محمد میں۔ لوگوں نے صرف خدا کا نام سن رکھا ہے۔ اللہ کا جو نام نامی ہے نا، اللہ، الف لام لام اور ہے، یہ 4 حرف ہیں۔ 14 صدیوں میں آصف بھائی لوگوں کی معرفت کی توحید خدا کے نام تک نہ پہنچ سکی، اور چلے ہیں لوگ علی کے خدا کو سمجھنے کے لیے۔ میں بہتر جگہ پہ کھڑا ہو کے بہتر جملہ کہنے لگا ہوں، یہ 4 حرف ہیں، الف 2 دفعہ لام اور 1 دفعہ ہے۔ مجھے بتاؤ وہ تو کائنات کا خالق ہے، جب حرف نہ تھے پھر اس کا نام کیا تھا؟
بولیں گے میرے ساتھ؟ جب حرف نہیں تھے، جب لفظ نہیں تھے، اگر آپ نے سن رکھا ہے تو بہتر، نہیں سنا تو آج سنیے. جو حروف تہجی ہے نا، مختلف زبانوں کے مختلف حروف تہجی ہیں. کسی زبان میں 27 ہیں، کسی میں 28 ہیں، کسی میں 30 ہیں، کسی میں 35 ہیں، 400 تک ہیں حروف تہجی مختلف زبانوں کے. جتنے بھی حروف تہجی ہیں یہ سارے نکلے ہیں الف سے، اور الف نمائندہ ہے توحید کا، یعنی یہ سب کچھ نکلا ہے توحید کے در سے. میں نہیں جانتا کہ لوگ علی ابن ابی طالب اور علی ابن ابی طالب کے خدا کے بارے میں کیسا تعلق اپنے ذہن میں رکھتے ہیں. تیرے مالک سے پوچھا کہ کتاب کا نام ہے مشارق انوار الیقین، لکھنے والے کا نام ذکی شاہ جی. حافظ رجب البرسی سرکار ہمیں بتائیں یہ کائنات کس نے بنائی؟ سرکار نے فرمایا کائنات کے بنانے والا شان خدا ہے. سرکار ہم نے تو سنا ہے وہ بغیر وسیلے کے کسی کو کچھ دیتا ہی نہیں، وہ تو بغیر وسیلے کے کسی کو کچھ بناتا ہی نہیں. سرکار ہمیں بتائیں اس نے جو کائنات بنائی تو کیسے بنائی؟ علی شہنشاہ نے مسکرا کے فرمایا بے اسمی تکونت الکائنات، خدا علی علی کرتا گیا، کائنات بنتی چلی گئی. ڈاکٹر صاحب کہ ولایت کی بات ہر بندہ ہر ممبر سے کرتا ہے، مگر ولایت کے مفہوم کو کھول کے کوئی بیان کر سکتا ہی نہیں، کیونکہ ولایت کی سرحد خدا سے ملتی ہے. اس نے 1,24,000 نبی عارف بنائے، خود نبی نہیں بنا. اس نے 313 رسول بنائے، خود رسول نہیں بنا. پتہ نہیں ولایت کے عہدے میں خدا کو نظر کیا آیا، کہنے لگا پہلا ولی میں اللہ ہوں، دوسرا ولی میرا مصطفیٰ ہے، تیسرا وہ علی ولی ہے جو نماز کی حالت میں انگوٹھی بھی دیتا ہے، اس کی نماز بھی جاری رہتی ہے. یعنی ولایت کی سرحد خدا سے ملتی ہے. ولایت اتنی بلند ہے. پھر ولایت کی قسمیں کتنی ہیں؟ ولایت کی 2 قسمیں ہیں، ولایت تکوینی، ولایت تشریعی. بندے حیران ہو گئے نا مولوی کی پڑھن لگے. ولایت تکوینی، اس تکوین سے نکلا ہے کن، یعنی ثابت ہو گیا ولایت پہلے ہے اور کن بعد میں ہے. یہی وجہ ہے کہ جب مولا علی شہنشاہ سے پوچھا کہ سرکار ہم نے سنا ہے کہ خدا کن کہہ کے زمانہ خلق کرتا ہے، خدا کسی بھی چیز کا امر کا ارادہ کرے تو وہ کن کہہ کے خلق کرتا ہے. سرکار کن تو 2 حرفوں کا مجموعہ ہے اور کن ایک لفظ ہے، ہمیں بتائے خدا خلق کیسے کرتا ہے؟ تو علی شہنشاہ نے فرمایا ان الامر بین الکاف والنون، فرمایا کاف اور نون کے درمیان جو خدا کا امر ہے وہی تو میں علی ہوں. تکوینی ولایت، سمٹ گیا میں، لمبا پڑھنا ہی نہیں ہے. تکوینی ولایت، تشریعی ولایت، اگر کائنات میں کسی چیز کو بنانا ہو، ساننے ہو، خلق کرنا ہو، رزق دینا ہو، حیات دینی ہو، کسی کو اولاد دینی ہو، کسی کے لیے وسیلہ فراہم کرنا ہو تو ولایت تکوینی استعمال ہوتی ہے. اگر کسی کی نماز قبول کرنی ہو تو ولایت تشریعی استعمال کرنی ہے. اور اللہ جو حجت بناتا ہے وہ تکوین والی ولایت کا بھی مالک ہوتا ہے، وہ تشریع والی ولایت کا بھی مالک ہوتا ہے. دونوں کی ایک ایک مثال سنو، میں تیرا سلام کرنے لگا ہوں. تکوین کی ولایت کا مالک حجت کیسے ہوتا ہے؟ ایک بندہ آیا تھا مولا حسن کے دربار میں اور مولا حسن شہنشاہ نے کہہ دیا اگر میں چاہوں تو عراق کو شام کر دوں، اگر میں چاہوں تو شام کو عراق کر دوں، اگر میں چاہوں تو آسمان کو زمین کر دوں، اگر میں چاہوں تو زمین کو آسمان کر دوں، اگر میں چاہوں تو مرد کو عورت کر دوں، اگر میں چاہوں تو عورت کو مرد کر دوں. میں تکوین کی ولایت کی حجت کی وراثت ثابت کرنے لگا ہوں. جب 3 دفعہ سرکار نے جملہ دہرایا، ایک منافق کو اس کے شجرے نے مجبور کیا، علی کا بیٹا اتنا بڑا دعویٰ، عراق کو شام کرے تو خدا کرے، شام کو عراق کرے تو خدا کرے، آسمان کو زمین کرے تو اللہ کرے، زمین کو آسمان کرے تو اللہ کرے، کسی مرد کو عورت بنائے تو اللہ، کسی عورت کو مرد بنائے تو اللہ. سرکار نے فرمایا میں تکوین کی ولایت کا وارث ہوں اور تجھے عورت ہو کے مردوں کے مجمع میں شرم نہیں آئی. سلامت رہے جن مجلس نہیں سمجھ آوے یار. چونکہ میں تکوین کی ولایت کا وارث ہوں، اس لیے خدا کی منزلت پہ بیٹھ کے میں تیری جنس بدلنے لگا ہوں. اور سرکار نے فرمایا حجت کو بھونکنے کی سزا بھی مکمل نہیں ہوئی ہے. میں نے تجھے عورت کر دیا، گھر بیٹھی تیری بیوی کو تیرا شوہر کر دیا، اور ابھی تک حجت کے خلاف زبان درازی کرنے کی سزا منتظر مکمل نہیں ہوئی. سرکار مکمل بھی کر، سرکار نے فرمایا تیری جنس بھی بدل دی،
تیری زوجہ کی جنس بھی بدل دی، اور جو تم دونوں سے نسل بڑھے گی نہ مرد ہوگی نہ عورت۔ اگر یہ سزا قبول ہے تو پھر علی کی خلافت کا جی بھر کے بولیے، مجھے کسی پہ کوئی اعتراض ہی نہیں ہے، چونکہ اقتدار حجیت ہے حجت کے پاس، وہ جیسا عمل کرے وہ خدا کا عمل ہے۔ پوری زندگی میں سرکار ایک، اب تشریح کا جملہ اور میں تیری زحمت تمام کر دوں، پوری زندگی سرکار مصطفیٰ نے تلوار نہیں اٹھائی، سرکار مصطفیٰ کی 63 سالہ تبلیغ میں صرف ایک تیر چلایا ہے سرکار مصطفیٰ نے۔ گھر جا کے قرآن کو کھولیے گا، قرآن کی آیت میں اپنے نوکر کا جملہ تولیے گا اور مجھے دعا کر دینا، ایک تیر خدا نے چلایا، سرکار مصطفیٰ نے چلایا اور جانب آسمان چلایا۔ اللہ نے قرآن کی آیت بھیجی، آئے میرا مصطفیٰ یہ تیر تو نے نہیں چلایا بلکہ یہ تیر اللہ نے چلایا۔ یعنی حجت کے فعل کو خدا اپنا فعل کہتا ہے، حجت کے عمل کو خدا اپنا عمل کہتا ہے۔ ایک اور مثال قرآن سے دے دوں، ابھی سرکار مصطفیٰ دنیا میں نہیں آئے تھے، یا سرکار مصطفیٰ کے والد کا سایہ پروردگار نے سرکار مصطفیٰ کی ذات سے اٹھا لیا، ابھی 2 سال کے سرکار مصطفیٰ بلا تشبیہ نہیں ہوئے تھے، یا والدہ کا سایہ چھین لیا۔ میں نے آج سے بھائی ایک دن تنہائی میں اپنے پروردگار سے پوچھا، پروردگار تیرا دعویٰ اور دلیل بظاہر مختلف نظر آتے ہیں، تیرا دعویٰ ہے کہ کائنات میں نے مصطفیٰ کے صدقے بنائی، ہر مجلس ہر بندے کے لیے نہیں ہوتی، ہر بندہ ہر مجلس کے لیے نہیں ہوتا، جس تک میرا پیغام پہنچے میں اسی کے حوالے کر دے لگوں۔ سرکار یہ کوئی محبت کی دلیل تو نہیں ہے کہ جس کے صدقے کائنات بنائی اسے اپنے باپ کا چہرہ دیکھنا ہی نصیب نہیں فرمایا۔ نتیجہ دیکھیے گا کہ میری تقریر کا سرہ کس منزل پہ جا کر رکے گا۔ سرکار آپ کہتے ہیں کہ میں نے کائنات بنائی مصطفیٰ کے صدقے میں، جس کے صدقے کائنات بنائی ہے اسے اپنے بابا کا چہرہ دیکھنا نصیب نہیں فرمایا، اور ماں کا سایہ صرف 2 سال رکھا۔ حجت خدا کے فرمان سے خدا کا جواب بتاؤں، سرکار نے فرمایا آواز پروردگار آئی، چونکہ باپ اور ماں وہ درجہ رکھتے ہیں کہ اولاد نبی ہو، حجت ہو، ولی ہو، امام ہو، اگر اولاد چل کے آ جائے اور پہلے سے والدین بیٹھے ہوں تو والد پہ بیٹے کے لیے اٹھنا واجب نہیں ہے، اگر بیٹا بیٹھا ہو اور والد آ جائے تو بیٹے پہ اٹھنا واجب ہے، ماں بیٹھی ہو بیٹا آ جائے ماں پہ اٹھنا واجب نہیں ہے، بیٹا بیٹھا ہو ماں آ جائے اس پہ اٹھنا واجب ہے۔ اور پھر آواز پروردگار آئی، میری غیرت یہ گوارا ہی نہیں کرتی کہ میرے مصطفیٰ کو کسی کے لیے اٹھنا پڑے، چاہے وہ مصطفیٰ کا پاک بابا ہو، چاہے وہ مصطفیٰ کی پاک ماں ہو۔ میں نے اس وجہ سے مصطفیٰ کو جلدی یتیم کر دیا کہ کسی کے احترام میں مصطفیٰ کو اٹھنا نہ پڑے۔ دیکھنا چاہتا ہوں مجلس میں حاضر کون بیٹھا ہے، اور جس مصطفیٰ کو جلدی یتیم اس فلسفے کی وجہ سے کیا کہ مصطفیٰ کو اٹھنا نہ پڑے، اس مصطفیٰ کو میں نے بطول کے لیے اٹھتے دیکھا ہے۔ جس کے والدین کو اس وجہ سے اٹھایا، برباد ہو گیا میرا مذہب اس دن جس دن مجلس میں کیمرہ لگ گیا۔ مصیبت یہ ہو گئی کہ ہم ممبر پہ اپنا عقیدہ پڑھ ہی نہیں سکتے۔ سوال کرو کسی ملا سے کہ اللہ نے سرکار مصطفیٰ کو 2 بیٹے عطا فرمائے، وہ جس کے لیے زمانہ خلق کیا ہے اسی کے بیٹے مارنے سے دین بچتا تھا۔ 2 بیٹے عطا فرمائے، قاسم، دوسرے کے نام میں اختلاف ہے، کچھ لوگ محمد کہتے ہیں کچھ عبداللہ کہتے ہیں۔ 2 بیٹے اللہ نے سرکار مصطفیٰ کو عطا فرمائے اور دونوں شہزادے جلدی اٹھا لیے۔ اب کسی کا مذہب بدلنا میری ذمہ داری نہیں ہے، میری ذمہ داری ممبر آل محمد پہ ذکر آل محمد کرنا ہے، اور اس انداز سے کرنا ہے جس انداز سے عطا ہوا علی ابن ابی طالب کے دروازے سے۔ میں نے صادق آل محمد کی بارگاہ میں سوال کیا، سرکار ہمیں بتائیں کائنات جس کے وجود کا صدقہ ہے، کائنات کی حیات جس وجود کے صدقے سے ہے، کوئی نبی بنا تو مصطفیٰ کے صدقے، کوئی ولی بنا تو مصطفیٰ کے صدقے، کسی کو نبوت ملی تو مصطفیٰ کے صدقے، کسی کو ولایت ملی تو مصطفیٰ کے صدقے، اور جس کے صدقے ولایت تقسیم کی ہے اس کے اپنے بیٹے کیوں مار دیے؟ آواز حجت آئی، اگر بیٹے زندہ رہتے تو نبوت کی کرسی کے مالک وہ ہوتے، اور اللہ گوارا نہیں کرتا کہ علی کی جگہ کوئی لے چاہے مصطفیٰ کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔
کیونکہ اس نے نظام رکھا ہے ولایت کے ہاتھ میں. اسی وجہ سے نہج البلاغہ میں علی ابن ابی طالب کا فرمان ہے نحن صنعۃ اللہ والخلق بعد صنائع لنا. فرمایا اللہ نے صرف ہم 14 کو بنایا ہے، باقی کائنات میں جو کچھ بنا ہے وہ ہم نے بنایا ہے. اللہ نے صرف 14 کو بنایا ہے. وہ 14 کو بنا کے کہتا ہے میں رازق نہیں میں رزاق ہوں، میں خالق نہیں میں خلاق ہوں، میں مالک نہیں میں مالک الملک ہوں. اس کے پاس سپرلیٹو ڈگری ہے. اس کے جتنے اسماء اور نام اس زمانے میں ظاہر ہوئے ان کے مالک یہ 14 ہیں. اگر لوگ اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں، کالے کپڑے پہنتے ہیں، شبیر کے ماتم میں کھڑے ہوتے ہیں اور محفل میں بیٹھ کے کہتے ہیں جی اللہ سے مانگنا چاہیے علی سے نہیں مانگنا چاہیے. میں درمیان سے علی نکالتا ہوں تو اللہ سے مانگ کے دکھا. میں درمیان سے آل محمد کا وسیلہ ہٹاتا ہوں تو پروردگار سے مانگ کے دکھا. اگر درمیان میں محمد و آل محمد کا وسیلہ نہ ہو تو آدم کی توبہ قبول نہیں ہوتی. تجھے روٹی کہاں سے ملے گی؟ زندگی دراز ہو گئی علی والا. ایک آخری جملہ میں نوکری تمام کرنے لگا. جو کچھ خدا سے زمین پہ آتا ہے وہ محمد و آل محمد کے صدقے میں آتا ہے. اللہ نے آل محمد کو 2 رخ والا بنایا ہے. اللہ نے آل محمد کو 2 جنبے والا بنایا ہے. تسی لاگے 17 منٹاں تے سانو پہ گئی 4 ناریاں دی بھائی دے لوٹ کے تھے آپ پویں تے دو والے اوتھے جا پویں تے مجلس پوری ہو گئی، دعوت بھی ڈھیر مل گئی تے نیاز بھی چوکی ہو گئی. کام ساڈے واسطے بھی سوکھا تواڈے واسطے بھی سوکھا. اور بندہ آؤ کپڑے تے بندے تر منہ ویندے. آل محمد کو خدا نے 2 رخ والا بنایا ہے. میرا جملہ مکمل سماعت کرنا فتویٰ لگانے سے پہلے. 14 کے 2 رخ ہیں. ایک مخلوق جیسا ہے، ایک خالق جیسا ہے. جس رخ میں مخلوق جیسے ہیں اس رخ میں مخلوق سے اس کی عبادت لیتے ہیں. جس رخ میں خالق جیسے ہیں اس رخ میں عبادت پہنچاتے ہیں، رزق لیتے ہیں. اور سب کچھ قبول ہوتا ہے 14 کی ولا کا صدقہ. روز سوال تو نہیں کرنے ہیں. روز تو ہی ممبر والے سے پوچھے گا علی کہاں پڑھنا ہے کہاں نہیں پڑھنا. کبھی تو ممبر والے کو بھی حق دینا کہ ہم پوچھیں کہ فلاں چیز کیسے قبول ہوتی ہے. میں ممبر پہ سوال کرنا ہوں نماز کیسے قبول ہوتی ہے، روزہ کیسے قبول ہوتا ہے، حج کیسے قبول ہوتی ہے، اصول دین کیسے قبول ہوتے ہیں، فروع دین کیسے قبول ہوتے ہیں، صدقات خیرات قربانیاں کیسے قبول ہوتی ہیں. سوال بھی میرا جواب بھی میرا. میری نوکری ترام میں تیرا سلام کر کے جا رہا ہوں. زندگی میں ہر جرم کرنا، آل محمد کے اقتدار کے بارے میں کبھی شک نہ کرنا، کیونکہ اللہ توحید کا دشمن معاف کرتا ہے، اللہ رسالت کا دشمن معاف کرتا ہے، مگر اللہ علی کی ولایت کا دشمن معاف نہیں کرتا. اسی وجہ سے میں ممبر کے کہہ رہا ہوں نماز قبول ہوتی ہے علی کی ولایت سے، روزہ قبول ہوتا علی کی ولایت سے، حج کا طواف قبول ہوتا علی کی ولایت سے. کبھی تو کسی ذاکر خطیب ملا سے پوچھ کہ سب عمل قبول ہوتے ہیں ولایت علی سے. یہ ولایت کیسے قبول ہوتی ہے؟ ولایت قبول ہوتی ہے دشمن علی پہ بے شمار کرنے سے. وسطی علی تو بولی حیدری. زندگی کا دار و مدار ہے ولایت آل محمد پہ. اسی ولایت کو بچاتے علی کی بیٹیاں 36 شہروں سے چادریں مانگتی گئی ہیں. 3 یا 4 منٹ کی اور نوکری میری بقایا رہ گئی. مالک زمانہ آپ کو سلامت رکھے. آپ کی دعاؤں کا ثمر ہے جو کچھ بھی ہیں. وطن پہلے اور باقی چیزیں بعد میں. آل محمد کی ولایت بچانے کے لیے قیمت پوچھتا ہے ولایت علی کی. سوال کرتا ہے علی کہاں لکھا ہے. مجھ سے پوچھ میں بتاؤں علی کی ولایت کی قیمت کیا ہے. اتنا ضروری ہے تیرے مذہب میں علی جس علی کو بچانے کے لیے رسول کی بیٹیوں کی چادریں خرچ ہو جائیں. اتنا ضروری ہے تیرے دین میں علی جس پہ اکبر کی جوانی خرچ ہو جائے. نہ کیا کر شبیر کی عزاداری کے کسی عنصر پہ اعتراض. ڈاکٹر صاحب قبلہ ایک جملہ ممبر آل محمد کی بلندی سے میں کہنے چلا ہوں تو اتنا بڑا نہیں کہ تو حسین پہ فتویٰ لگائے. اپنی حد پہچان، اس دروازے کی محنت پہچان، اپنا قد دیکھ. آیت اللہ مراشی نجفی کومل مقدس میں بحث چھڑ گئی کہ 10 محرم کو ماتم کرنا چاہیے یا نماز پڑھنی چاہیے. 17 سال جس بندے نے جامع مسجد جمکران میں مذہب آل محمد کے سب سے بڑے جمعے کی جماعت کروائی ہے. 40 سال بی بی معصومہ کا حرم کھولنے والا جو مدافع حرم ہے.
جس نے کم از کم مذہب آل محمد کی 500 قبروں کو نام دیا ہے کہ اس قبر میں کون سا سید کس کا بیٹا سویا ہوا ہے، جس نے کائنات میں شیعہ کی سب سے بڑی لائبریری بنائی ہے، اس عالم کا حوالہ بتانا۔ انہوں نے مذہب آل محمد کا لباس پہنا، اپنے سر پہ امامہ رکھا، اپنے جس پہ عبائے معصوم آل محمد سجائی۔ 10 محرم حسین کا مرکزی جلوس قوم المقدس بی بی کے حرم میں داخل ہوا۔ اب ذکی شاہ جی دعا کر دینا، عزاداری کی حرمت کا جملہ کہنے لگا ہوں۔ یہ تیز قدموں سے مکبر دوڑتا ہے، آیت اللہ آذان کا وقت بھی ہو گیا ہے، وہ حسین کا جلوس بھی داخل ہو گیا ہے۔ آپ اس زمانے کے سب سے بڑے مجتہد اکبر ہیں، فتویٰ دیجئے، ہم جا کے نماز با جماعت پڑھیں یا شبیر کا ماتم کریں؟ تو آیت اللہ کا جملہ ہے، اگر حسین نہ بود نہ ای نماز بود نہ ای جماعت بود۔ وہ کہتا ہے امامہ اتار اور شبیر کا ماتم کر۔ اگر حسین نہ ہوتا نہ اذان ہوتی، نہ جماعت ہوتی، نہ تکبیر کی صدا ہوتی۔ جس نے کائنات کو تحفظ دیا ہے وہ گھر حسین ابن علی کا ہے۔ اسی وجہ سے کہہ رہا ہوں تو اتنا بڑا نہیں، 1.5 منٹ میں ممبر خالی کرنا، لمبا پڑھنا مقصد ہی نہیں ہے، مقصد پیغام منتقل کرنا ہے۔ لوگ میں نے سنا ہے محرم الحرام قریب ہے، جی کیا ضرورت پڑ گئی حسین ابن علی کو میدان کربلا میں لاشوں کے درمیان نکاح کرنے کی؟ میں ممبر آل محمد سے قاسم کے نکاح کی دلیل پیش کرنے لگا ہوں۔ اتنا امیر تو میں نہیں، ایک بندے کا کربلا کی زواری کا خرچہ میں برداشت کر سکتا ہوں، میرے ساتھ چل، میں تجھے کربلا لے چلوں۔ شب عاشور بنی اسد کی مستورات کا لاکھوں پہ مشتمل ایک ہجوم ماتمی قافلہ داخل ہوتا ہے بی بی زینب عالیہ کے خیام کے باہر، اور ان کے ہاتھ بندھے ہوئے نہیں ہوتے، ان کے دونوں ہاتھ آزاد ہوتے ہیں۔ مجھے صرف 1.5 منٹ کی روایت کا جملہ کہ تیرا سلام کرنا ہے۔ عزت دار ذاکر میرے مالک کے تشریف فرمائے، میں ان کے حوالے ممبر کرنے لگا ہوں۔ ان کے دونوں ہاتھ آزاد ہوتے ہیں، ایک ہاتھ پہ خشک مہندی کا تھال ہوتا ہے، دوسرے ہاتھ میں پانی کا مشکیزہ ہوتا ہے۔ وہ بی بی عالیہ کے خیمے کے دروازے پہ آتی ہیں اور وہاں کی لوکل زبان میں کہتے ہیں قومی ستون المظلومہ، اٹھو کربلا کی غریب سیدزادی، میدان کربلا میں تیرے پاس مہندی تو تھی مگر پانی نہ تھا، دیکھ آج ہم مہندی بھی لائے، آج ہم پانی بھی لائے۔ تڑپتا ہے بی بی عالیہ کا خیمہ اور آواز آتی ہے تمہاری مہربانی، تم مہندی تو لے آئے، میں وہ ہاتھ کہاں سے لاؤں جس پہ مہندی لگانی ہے؟ او میرا قاسم میدان کربلا میں خاک شفا میں ڈھل گیا۔ اسی جملے پہ سلام کرنے لگا ہوں۔ قاسم کا نکاح خود حسین ابن علی نے پڑھایا ہے۔ قاسم کے نکاح کے 2 گواہ، پہلا وہ جس کے علم لگاتے ہو حضرت عباس علمدار، وہ سینہ دیکھنا چاہتا ہوں جو شبیر کے دروازے کا ماتمی نہیں ہے۔ دوسرے گواہ کا نام ہے عون بن عبداللہ بن جعفر طیار۔ آرے بھائی یہ کائنات کا پہلا اور آخری نکاح ہے۔ جتنی دیر شبیر نے نکاح پڑھایا ہے عباس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ حسین نے نکاح ختم کرنے کے بعد عباس کے سامنے ہاتھ باندھے اور رو کے کہتے عباس چاہے ایک لمحے کے لیے میرے گھر میں خوشی کا لمحہ ہے، عباس تو روتا کیوں ہے؟ رو کے کہتا ہے حال من عریس عیت شادہ بعد ساعت من الزواج۔ ہائے اکبر کا بابا، کائنات میں اور بھی کوئی دولہا ہے جو نکاح کے 1 گھنٹے بعد میدان سے چننا پڑ جائے؟ اور جس کا نکاح پڑ رہا ہے اس پہ مشرق کے گھوڑے مغرب۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ التماس دعا برائے حجت خدا، اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسن، صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی عود ساتم وفی کل سات، من سات اللیل والنہار ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وعینان حتی تسکنہو ورزقتون وتمتعہو فیہا طویلا۔ یا رب محمد وآل محمد وجل فرج آل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، صلوات بواد بلند، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، دو ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری، حسینیت
یزیدیت اہل بیت دے دشمناں تے لعنات صلوات بر محمد وآل محمد اللہم صلی اللہ محمد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین صلوات الصلاۃ والسلام علی من کان نبیًا وآدم بین الماء والطین صلوات ماں پیو تھی برباد ہوئے تے جیندہ مر ونجے پتار جوانے جیندے میت ہوتے تھی خرچ ونجے یوندی شادی دا سامان آیا اٹھدا بہندا ویچ مقتل دے تے کول صابران دا سلطان اللہ جاندے موتی سوچے دی رہیے کیویں جیسی لاش علی اکبر دی پیو بڑھڑائے پتار جوان گانے بندے سہرے پندے شالا مرین نہ پتار کہیں دے ہوندہ یوکھا جیوانو بیوماد تے جیندے پتر مرن پرنی دے ہر کہیں دی دانے بھوائیں دیئے نہیں جھٹ نب دے بھینی دے جے منگی موت ڈہی وے یا نا جاگتے بیوما جی دے مومنین کرام سے بے ممبرین سید الذاکرین قبلوں کا